نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو اور اللہ تعالیٰ کا حکم اور خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ کسی کی سختی کی بنا پر نماز کو ادا کیا ہوا نماز تو کامل ہو جاتی ہے، عمل ہو جاتی ہے، لیکن اس کی لذت نصیب نہیں ہوتی، اس سے خشوع اور خضوع نصیب نہیں ہوتا، اس سے دل کی کیفیت نہیں بدلتی، انسان کا کردار نہیں بدلتا۔ یہ وجہ ہے، یہی وجہ ہے 40 سال نمازیں پڑھتے ہوئے گزر گئے ہیں لیکن دل کی کیفیت نہیں بدلی، ہمارا کردار نہیں بدلا، ہماری گفتگو کا لہجہ اور انداز نہیں بدلا، ہم کسی ایسے سانچے میں نہیں اپنے آپ کو ڈال سکے جس کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہے۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں الا ماشاءاللہ یا تو کسی کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں یا کسی کے خوف میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح نماز کا پڑھنا اس حد تک قبولیت کے حامل نہیں ہوتا جو اللہ کی حکم اور محبت رسول میں نماز کو ادا کیا ہوا ہو، جو درجہ کمال کو وہ پہنچتی ہے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر ہر عبادت کو، ہر عمل کو ایک ایسا جامہ پہنا دیا گیا ہے جس میں ریا کا شبہ لازمی ظاہر ہوتا ہے، اور ریا ایک ایسی لعنت ہے جس کے بارے میں ہمارے بڑوں نے کہا کہ یہ انسان کو اعمال سے اس طرح بے خبر کر دیتی ہے، اس طرح اعمال حسنہ سے دور کر دیتی ہے کہ انسان کر تو عمل اچھا رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اس اچھے عمل کا ثواب بالکل بھی نہیں مل رہا ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، رب کو منانے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا۔ ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے اگرچہ تھوڑا کرنا ہے وہ رب کو منانے کے لیے کرنا ہے، قوم کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا۔ قوم کبھی بھی راضی نہیں ہوتی، قوم کبھی بھی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ کو ہم ایک لمحے میں راضی کر سکتے ہیں۔ قوم کے لیے گزارے ہوئے 70 سال ہو، ہمارے قوم کے لیے گزاری ہوئی پوری زندگی ہو، اس پر بھی قوم کسی نہ کسی صورت میں ایک ایسا عیب نکال بیٹھتی ہے جس میں 70 سال کی کی محنت پر پانی پھیر دیتی ہے، لیکن واحد در ہے اللہ کا جس میں 70 سال کا بھاگا ہوا بندہ بھی ایک لمحے کے لیے اللہ کے حضور آتا ہے تو اللہ پہ 70 سالوں کو نہیں دیکھتا، اس ایک لمحے کو دیکھ کر اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ وہ ایک لمحہ جب اللہ کے حضور، اللہ کی محبت میں، اللہ کی خشیت میں گزارا ہوا ہوگا تب اس کی لذت نصیب ہوگی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نماز پڑھ کر، نماز پڑھنا تو قابل رشک بات ہے، نماز پڑھنا تو قابل عبادت بات ہے اور قابل محبت بات ہے، لیکن کہیں نماز پڑھ کر ہم گناہگار تو نہیں ہو رہے، کہیں نماز کے سبب ہم کہیں کسی جرم کا ارتکاب تو نہیں کر رہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے نماز پڑھنے سے بھی بندہ جرم کر بیٹھتا ہے، نماز پڑھنے والا کیسے مجرم ہو سکتا ہے؟ نماز کے لیے تو اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے دور کر دیتی ہے، برے کاموں سے بچا لیتی ہے، محفوظ کر لیتی ہے۔ پھر ایسی کون سی نماز ہے جو وبال جان بن سکتی ہے، جو اللہ سے دوری کا سبب بن سکتی ہے، اللہ کی قربت کیسے محروم بنانے کا سبب بن سکتی ہے؟ وہ کون سی نماز ہے؟ سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز جو بندے کو بدکاری سے، بدعمالی سے، بدبختی سے، گندے کاموں سے، برے کاموں سے نہیں بچاتی۔ توجہ میری طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز بندے کو برے کام سے نہیں بچاتی، جو نماز بندے کو برے اعمال سے نہیں بچاتی، جو نماز بندے کو برے اعمال سے محفوظ نہیں کرتی، بندہ نماز پڑھنے کے بعد بھی بری عادتوں سے، برے کاموں سے نہیں بچتا، تو وہ نماز کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلَمْ تَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسی نماز جو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے نہیں بچاتی، جس نماز کے بعد بندہ برے اور بے حیائی والے کاموں سے، بد کرداری والے کاموں سے بندہ اپنے آپ کو نہیں بچاتا، وہ پڑھی ہوئی نماز بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اللہ سے
اب دیکھیں نماز کتنا اچھا عمل ہے، لیکن اس نماز پر جو اللہ نے شرائط رکھی ہیں، ضابطے اگر وہ پورے نہیں ہوتے، وہ قانون ہم پورے نہیں کرتے، تو وہ نماز بھی ہمیں اللہ سے دور کر سکتی ہے۔ نماز بھی ہمیں اللہ سے دور کر سکتی ہے۔ ایک بندہ نماز 5 وقت کا پڑھتا ہے لیکن سود کا کاروبار کرتا ہے، اب وہ کہتا ہے مجھے نماز کی چاشنی نصیب نہیں ہوتی۔ ایک بندہ نماز 5 وقت پڑھتا ہے لیکن غریبوں کا حق کھا جاتا ہے، غریبوں پر ظلم کرتا ہے، 2 نمبری کا کام کرتا ہے، تو اس بندے کو نماز اللہ سے دور کر دے گی۔ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو نماز سمجھا ہی نہیں، روزے کو روزہ سمجھا ہی، قرآن کی تلاوت کو تلاوت سمجھا ہی، ہم نے ٹکرے مارنا نماز سمجھ لی، ہم نے بھوکا پیاسا رہنا روزہ سمجھ لیا، اور نہ ہم نے قرآن پاک کو اپنے گلے سے لگانا تلاوت سمجھ لی۔ ایسی چیزوں کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ نماز وہ جو آپ فجر کی پڑھ کر زور تک گناہوں سے بچ گئے، سمجھو اللہ کے ہاں نماز قبول ہو گئی۔ اگر فجر کی پڑھنے کے بعد آپ نے زور تک غلط کام کر لیا، اللہ کے ظلم وہ نماز آپ کو اللہ سے دور کر گئی۔ پھر آپ نے ظہر پڑھی، زور سے اثر تک آپ گناہوں سے بچ گئے، جھوٹ بولنے سے بچ گئے، گالی سے بچ گئے، غلط کاموں سے بچ گئے، تو آپ سمجھو آپ نے اثر اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے، اللہ نے آپ کے اثر کو قبول فرما لیا۔ اگر آپ نے ظہر پڑھنے کے بعد پھر بھی غلط کام شروع کر دیے، مطلب نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ برے کاموں سے بچ نہیں سکے، خود کو نہیں بچایا، تو سمجھے اللہ نے آپ کی زور قبول نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلَمْ تَزِدُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا، جو نماز بندے کو برائی سے نہیں بچاتی، وہ نماز بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ نماز روز ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو صرف تیری دید کا ایک بہانہ بنی۔ نماز تو ہم پڑھتے رب کے لیے ہیں، لیکن وہی نماز رب سے اگر ہمیں دور کر دے تو وہ نماز نہیں رہتی۔ اور علامہ اقبال نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، ہم سب کچھ کرتے رہے لیکن نماز اللہ کے حضور ہمیں اللہ سے دور کرتی گئی، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ نمازی کو چاہیے وہ سود سے بچے، نمازی کو چاہیے وہ گالیوں سے بچے، نمازی کو چاہیے وہ غلط کاموں سے بچے، غلط باتوں سے بچے، ہر قسم اور ہر روش سے بچے جس کا تعلق اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کے مخالف ہے۔ وہ جو کام اگر ہم نہیں بچیں گے تو نماز بھی ہمیں اللہ سے دور کر دے گی، نماز بھی اللہ سے ہمیں دور کر دے گی، روزہ بھی ہمیں اللہ سے دور کر دے گا۔ تو یہ دونوں عبادات فرضیاں ہیں، یہ اگر پوری نہ ہو، ان میں کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ قبول نہیں کرتا، اور اگر ایمان میں کمی کوتاہی آ جائے تو پھر تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کی حفاظت کریں، ہم اپنی تلاوت کی حفاظت کریں، ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے نیکیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم سارا دن قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن کی لذت کیوں نہیں ملتی؟ سارا دن پڑھتے ہیں نا ہم قرآن، تو پھر ہمیں لذت کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہم قرآن کو قرآن سمجھتے ہی، قرآن جن چیزوں سے ہمیں روکتا ہم روکتے ہی نہیں، قرآن جن چیزوں کے کرنے کا کہتا ہے ہم وہ کرتے ہی، اس وجہ سے ہمیں قرآن کی لذت نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلم، پھر اللہ بھی تجھ کو عطا کرے جدت کردار۔ آخر دعوانا